ظاہر میری آواز ایسی نہیں، کیا خوبصورت انداز میں جس وقت رسالت نے سجدے کو طول دیا تو اس وقت میرے آقا حسین 2 سال کے تھے. اسی وقت خدا کی بارگاہ میں ننھے سے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا تو نے جو میرے اوپر قرض رکھا ہے میں بھی حسین ہوں، اس قرض کو ادا کر دوں گا، میں اس قرض کو ادا کر دوں گا. اس ننھے سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا یہ جو رسالت کو روک کے مجھے رسالت کی گردن پر سوار کرا کے یہ عظمت دی ہے اس کا حق میں ادا کر دوں گا، میں بھی حسین ہوں. واقعاً میں عرض کروں کہ وہ پیغمبر خدا کی نواز جس حسین کے لیے رک جائے، وہ حسین اب جب حور نے آ کے کہا کہ آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، جیسے ہی وہ تفصیلی گفتگو میں نہیں جانے دوں گا، جب حور نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا باب الحوائج کہ مولا کائنات نے آقا حسین سے فرمایا تھا حسین جب جنگ پر جاؤ تو 2 بنو ہاشم 2 جوانوں کو ایک ساتھ نہیں بھیجنا، اس لیے کہ ہمارا مقصد ان انسانوں کا قتل عام نہیں ہے، ورنہ میں علی کافی تھا صفین میں، ورنہ میرا محمد کافی تھا جنگ جمل میں، میرا عباس کافی تھا جنگ حنین اس میں جنگ صفین میں. ہمارا ہدف ان کو قتل عام کرنا نہیں ہے، حقیقت سمجھانا ہے. حسین مسلم نہ عقیل کو اور میرے نور نظر عباس کو ایک ساتھ کسی جنگ میں نہ بیچنا، ورنہ زمین پر کوئی نہیں رہے گا. اس لیے کہ عباس ہم عام طور سے باب الحوائج کا نام لیتے ہیں خاکم بدہن کہ اس پوری ولایت نے زندگی بھر جو دعائیں مانگی تھی علی کی دعاؤں کا مجموعہ عباس ہے. جو علی کی دعاؤں کا مجموعہ عباس ہو، اس عباس کی رگوں میں کیا خون تھا، کیا غیرت تھی، کیا طاقت تھی. مجھ جیسا حقیقت جب حضرت آئے اور خبردار عباس موجود ہے، تم جانتے ہو کہ میں غلام ہوں میرے آقا، اس طرح سے میرے آقا سے تم بات نہیں کر سکتے. اور نے جب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ذوالجناح کی طرف تو آقا ابوالفضل عباس آئے سامنے، یہ تو اپنے ہاتھ کو روک دے، اسی وقت تجھے اٹھا کے پھینک دوں گا، روک دے. آقا حسین نے فرمایا عباس، اچانک باب الحوائج کے جوش ظاہر امامت کی صدا، عباس ہمیں پہل نہیں کرنی ہے. اچھا آقا علی کا فرزند ہے، جہاں تلوار ایک دم سے رک جائے. اچھا خاموش ہو گئے. اور تم چاہتے کیا؟ فرزند رسول مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفے کی طرف لے کے جاؤں. جب یہ جملہ کہا تو پھر باب الحوائج نے فرمایا تو اور میرے آقا کو تو اپنی مرضی سے کوفے کی طرف لے کے جائے گا. آقا سید الشہداء صلی اللہ علیہ نے فرمایا عباس بس. اب حضرت نے کچھ نہیں کہا. اب حضرت نے حضرت کے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. اچھا آقا میں خاموش. اب جب حضرت خاموش ہوئے تو حور کو اندازہ ہوا کہ علی کے فرزند عباس کو جلا رہا ہے. اس کے بعد حور کی گفتگو میں پوری تبدیلی آئی. کہا اچھا فرزند رسول. اس وقت آقا حسین نے حور سے کہا حور تیری ماں تیرے غم میں روئے کہ تو نہیں جانتا میں کون. تو حور نے ایک جملہ کہا حسین میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. بے شک میری ماں کا آپ نام لے مگر آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ ان کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. آپ فاطمہ کے لال ہیں، میں کچھ بھی نہیں. یہ احترام اس میں نماز جماعت پیچھے پڑی. اور جب آقا نے فرمایا ثقلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں روئے تو کیا کر رہا، تو ایک مرتبہ اور رکا. اور ظاہر ہے عربوں میں بہت ننگ ہے کہ اس کی ماں کا نام لیا جائے. تو یہاں پر اسے ایک مرتبہ سرخ و سیاہ ہوا. اس نے پلٹ کے کہا حسین آپ کی ماں زہرا ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کی کہا اچھا اب آپ جہاں چاہیں چلیں مگر یہ کہ ایک درمیانی راستہ کیا کیجئے جو میری جان بھی بچ جائے. تو اب جو اس حد تک آئے تو آقا نے فرمایا بے شک تیری جان میں بچا لوں گا، تیری جان بچ جائے گی. اب راہ کربلا کو اختیار کیا. بس جب کربلا میں اترے تو میں 2 جملے، کل سے ظاہر شہداء کے نام پر ہے، کل سے راتیں شروع ہو جاتی ہیں، میں 2 جملے عرض کر دوں. کربلا میں یہاں تک تو حور ساتھ آئے، حور کی پوری فوج ساتھ آئی. قدم قدم پر آقا حسین کے خطبے سنتے رہے. کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آقا حسین نے کیا کیا؟
سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس وقت تک صرف ہور اور ہور کے ساتھ 1000 کی فوج تھی. ابھی کربلا محاصرے میں نہیں تھا. ابی 5000 10,000 50,000 کی فوج نہیں آ رہی تھی, ابھی آنے والی تھی. حضرت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خط لکھا. اور خط کس کو لکھا؟ اندرون کوفہ رہتے تھے, درمیان میں کوفے کے درمیان میں حبیب بن مظاہر کو. حبیب بن مظاہر کو جب خط لکھا تو مضمون خط یہ تھا, یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے الى رجل فقیہ حبیب بن مظاہر الاسدی, اس مرد فقیہ کے نام جو حبیب بن مظاہر الاسدی ہے. جب یہ خط لے کے جانے والا آقا حسین کا صحابی حبیب کے دروازے پر پہنچا, جب حبیب کے دروازے پر پہنچا تو رات کا وقت تھا, گھپ اندھیرا تھا. یہ چلا بھی رات ہی کو تھا, رات کا وقت تھا, گھپ اندھیرا تھا. اس نے دروازے کھٹکھٹایا. کوفے کے تمام گلیوں پر فوج گھوم رہی تھی اور بالکل پوری طرح پابندی تھی, ایک ایک شخص کی تلاشی لی جا رہی تھی. آئین اس وقت جب یہ پہنچا چھپتے چھپاتے حضرت حبیب کے دروازے پر, اس نے دروازے کھٹکھٹایا. آئین اس وقت حبیب اور ان کی اہلیہ کھانا کھا رہے تھے. جیسے ہی دروازے کھٹکھٹایا, حبیب نے کہا من بالباب, اس نصف شب کو کون ہے میرے دروازے پر؟ آنے والے نے کہا انا قاصد الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. یہ جملہ سننا تھا میری ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. حبیب سے پہلے ان کی اہلیہ اٹھی, ہاں میرے آقا حسین کا قاصد, یہ کہاں سے آیا؟ یہ سن کے حبیب کی بیوی نے حبیب سے کہا حبیب جلدی کرو دروازہ کھولو. حبیب اٹھ کے گیا, دروازے سے خط لیا, خط لے کے اسے کہا رک جا. رک گیا. حبیب نے خط لا کے صرف مومنہ کا امتحان لینے کے لیے, اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے خط کو لا کے چوما چون کے زانوں پر رکھا, رکھ کے کہا کھانا کھا لو. مومنہ نے کہا نہیں کھا سکتی, نہیں کھا سکتی, پہلا آقا کا خط پڑھ لو. تو جب حبیب نے خط پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے اس مرد فقیہ کے نام جو حبیب بن مظاہر الاسدی. حبیب میں اپنی بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, ثانیہ زہرا کے ساتھ میں کربلا پہنچ چکا ہوں. جب اس جملے پر میرے آقا حسین آئے, اس مومنہ نے کھانا چھوڑ دیا, کہا حبیب چلو. چلو حبیب کہاں؟ کربلا. تجھے نہیں پتا باہر؟ نہیں حبیب چلو. حبیب اب حبیب امتحان لے رہا اپنے اہلیہ کے ایمان کا, ولایت کا. مومنہ کہ حبیب سچ بتاؤ نہیں جاؤ گے؟ اگر ثانیہ زہرا آئی ہیں کوفے میں جس کے جوتیوں میں بیٹھ کے دین سکھا ہے, اگر وہ آئی ہیں تو میں تو گھر پر نہیں بیٹھ سکتی, مجھے لے کے جاؤ یا آج سے مجھے اجازت دو, یعنی مجھے چھوڑ دو. مجھے چھوڑ دو, میں جاؤں گی شہزادی کی خاطر. حبیب میں اب بیوی نہیں رہ سکتی, مجھے چھوڑ دو, میں ثانیہ زہرا کی خدمت پہ جاؤں گی. جب حبیب نے پوری طرح امتحان لے لیا تو کہا دیکھیے حالات ایسے میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. تو اس مومنہ نے کیا کہا, حبیب فکر نہیں کیجئے, بحیثیت شوہر کے صرف مجھ سے کہہ دو ہاں, میں جاؤں گی, میں جاؤں گی. یہ واقعہ آپ سمجھیں گے کہ ہو سکتا راوی نے اشتباہ کیا یا خطیب خطابت کے طور پر کہہ رہا. یہ واقعہ اب آئی, یہ تو واقعہ حبیب کی بیوی کا. اس وقت حبیب کا گھر کہاں تھا؟ حبیب کا گھر کربلا سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا, 30 میل کے فاصلے پر, بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر تھا. ٹھیک اس وقت حبیب کی بیوی نے کہا حبیب صرف مجھے اجازت دو, میں جاؤں گی, مجھے گھوڑا بھی مت دو, مجھے سواری بھی مت, میں چلی جاؤں گی. یہ حبیب کی بیوی نے کہا. میں نے کلرز کیا, بصرے سے چلی, بصرے سے چلی, 80 سال کی خواتین, اور جب نجف کے قریب سے گزرتی ہیں مولا کائنات کو آواز دیتی یا علی حسین کے لیے آئے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کوئی بات نہیں, ہم حسین کے لیے آئے. آج کی خواتین بصرے سے چلتی ہیں, تھی کیا اس وقت حبیب کی بیوی نے نہیں کہا ہوگا کہ 30 میل کے فاصلے پر میں شہزادی آئی, میں چلی جاؤں گی, مجھے چھوڑ دو, میں چلی جاؤں گی. اٹھ کر جب اس نے اپنے سر پیٹ کر کہا حبیب مجھے جانے دو, میں جاؤں گی, ثانیہ زہرا آئی ہے, ثانیہ زہرا کربلا میں, اور میں گھر پر نہیں ہو سکتا. تو حبیب نے کہا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, خوش, میں خوش. اسی لیے ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب بیوی بعد میں پہنچی, حبیب پہلے پہنچا. ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب اپنی بیوی سمیت پہنچے تھے. بہرحال جب پہنچے ہیں کربلا, جیسے ہی کربلا پہنچے تو آقا ابوالفضل عباس کو بھیجا,
میرے آقا حسین نے عباس میرا بچپنے کا حبیب آ رہا جا کے استقبال کرو. آقا حسین کی یہ صدا جب خیمے تک پہنچی تو شہزادی زینب نے حضرت علی اکبر کو بلایا. میرے لال حبیب آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا پھوپھی اماں بابا کہہ رہے حبیب آ رہے ہیں. میرے لال جب حبیب آ جائیں تو میری طرف سے سلام کہہ دینا. جیسے ہی حبیب پہنچے اور جب آقا شہزادہ علی اکبر نے حبیب کے سامنے فرمایا حبیب میری پھوپھی آپ کو سلام کہتی ہے تو ایک مرتبہ حبیب